سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور طرح کے بھی پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ لیا ہو اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور باغ سنایا ہے۔ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ صدقہ کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ مختلف باغوں کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں، اور ہر باغ کی کیفیت کو بڑے مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ ایک اور کیفیت جو ہے وہ خرچ کرنے کی بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ میں یودو کا لفظ آیا ہے جو کہ ود سے ہے، اور یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اور بہت سارے الفاظ بھی آ سکتے تھے کہ جو شخص یہ ارادہ کرتا ہو، چاہت رکھتا ہو، خواہش رکھتا ہو، مگر وہ الفاظ نہیں لائے گئے بلکہ ود کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور ود کا لفظ عموماً تب بولا جاتا ہے کہ جب میاں بیوی کا نیا شادی کے بعد کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت جو جذباتی قسم کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے ود کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے اندر شدت ہوتی ہے، تو گویا کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ شدید قسم کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایسا باغ ہونا چاہیے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو باغ سنایا جا رہا ہے اس کی پہلی خوبی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کھجور کے درخت ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کھجور کا درخت عربوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا کہ وہ محض پھل ہی نہیں دیتا تھا بلکہ اس کی چھالوں سے لوگ اپنی چھتیں بھی ڈالا کرتے تھے، اس کی لکڑی سے آگ بھی جلایا کرتے تھے، اور اس کی لکڑی سے فرنیچر بھی بنایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انگور کے درختوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ باغ لگاتے ہیں تو عموماً باغ کی بارڈر لائن کے اوپر ایسے درخت لگائے جاتے ہیں کہ جو کہ اونچے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں، تاکہ وہ آندھی اور طوفان کو سہ سکیں، اور جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کو اندر کی جگہ پہ لگایا جاتا ہے۔ پھر اس باغ کی تیسری خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس باغ کے اندر نہریں بہتی ہیں، اور ایک باغ کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے کہ جب تک پانی نہیں ہوگا تو نہ وہاں پہ سبزہ ہوگا، نہ وہاں پہ خوبصورتی ہوگی، نہ وہاں پہ کوئی پھل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ فیہا من کل ثمرات، اس میں ہر طرح کا پھل ہے، یعنی کہ اس باغ کا پھل باقی باغوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ دگنا پھل دینے والا وہ باغ ہے، تو ہر طرح کی خوبصورتی جو ہے وہ اس باغ میں بتائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ فرض کریں کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے تو باغ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں میدانی علاقہ اچھا لگتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پہاڑی علاقہ اچھا لگتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈور ایکٹیویٹی زیادہ اچھی لگتی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وسیع تناظر میں اس مثال کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ کھجور کی جو مثال بیان کی گئی ہے یہ سمجھے کہ آپ کی زندگی کی بہترین انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری ہے۔ پھر انگور کے جو درختوں کی بات کی جا رہی ہے، اس سے آپ کے کاروبار، آپ کی انویسٹمنٹ کا پروفٹ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر باغ میں جو بہتی نہریں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی بھی کاروبار جو ہوتا ہے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں مندی نہ آ جائے، نقصان نہ ہو جائے، تو گویا کہ یہاں پہ ایک سیکیورٹی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسا کاروبار ہے، ایسی انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہے کہ جس میں تحفظ ہے کہ یہ کاروبار کبھی ڈوبے گا نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور فیہا من کل ثمرات سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ ایسا کاروبار ہے جس کا نفع ڈبل ہو کے اس کے پاس آتا ہے، تو گویا کہ محض اس کو ایک باغ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک یکدم التفات فرماتے ہیں اور ایک دوسری کیفیت کو بیان فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آیت مبارکہ کے آغاز میں احدکم کا لفظ آیا تھا، حاضر کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے، اور اس کے بعد ایک خوبصورت باغ ہمیں سنایا گیا تھا، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ میرا اپنا ہی باغ ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ جب ایک دوسری کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حاضر کے صیغے کے ساتھ نہیں بات کی بلکہ غائب کے صیغے کے ساتھ بات کی ہے کہ اصابہ الکبر، کوئی ایسا ہے کہ جس کو بڑھاپا پہنچتا ہے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے کہ منفی بات کو اللہ تعالیٰ غائب کے صیغے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ میں ہوں گا۔ پھر یہاں پہ بڑھاپے کی بات کی گئی ہے، تو بڑا اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس اگر ایسا خوبصورت باغ ہوگا یا کسی انسان کے پاس اگر ایسا بہترین کاروبار ہوگا تو اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ افرادی قوت کی ضرورت پڑے گی۔ اسے ایسے لوگ چاہیے ہوں گے کہ جو کہ اس کا باغ سنبھال سکتے ہوں یا اس کا کاروبار سنبھال سکتے ہوں، اور افرادی قوت میں سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرنے والی چیز کون ہوتی ہے؟ وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی بھی جائیداد اور زمینیں ہیں وہ آپ کی اولاد کے پاس ہیں، میرا کاروبار میری اولاد سنبھالیں، مگر یہاں پہ دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ خود کمزور ہو گئے ہیں، آپ کو بڑھاپا آ گیا ہے، پھر یہ کہ ابھی آپ کی اولاد جوان نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی آپ کی اولاد کمزور ہے،
پھر یہاں پہ اعصار کی بات کی جا رہی ہے۔ اعصار کا لفظ جو ہے وہ عین صاد را سے ہے، سورہ عصر بھی اسی نام کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی سے لفظ اسیر بھی بنتا ہے۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑ دینا، کسی چیز کا رس نکال دینا۔ اسی سے معصرات، پانی والے بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ہوا جس کے اندر آگ ہو، جو کہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دینے والی ہو۔ اب یہاں پہ علماء کرام جو بہت ہی خوبصورت اور باریک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی سوچیں وہاں نہیں جاتی ہیں، کہ پچھلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے جس باغ کا ذکر کیا تھا وہاں بات سٹارٹ کی تھی ایک بیج کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کو بویا جاتا ہے، پھر وہ بیج جو ہے وہ اپنی فصل دیتا ہے اور اس کا پھل نکلتا ہے۔ تو گویا کہ چھوٹے سے بیج سے جو ہے ایک بڑے باغ کی بات کی جا رہی تھی۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے باغ سے، یعنی کہ جس کے اندر کھجور بھی ہیں اور انگور کے درخت بھی ہیں، نہریں بھی بہتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فائنلی کیا بیان کیا کہ اس کو آگ جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایک چیز کو چھوٹے سے بڑا کر کے دکھایا جا رہا تھا، دوسری مثال میں ایک بڑی چیز کو جو ہے وہ بالکل چھوٹا یعنی کہ فنا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا کانسیپٹ یا سوچ ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے؟ لہٰذا بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے ایک چھوٹا سا بیج اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے دیا تھا، اور وہ بیج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درخت بن رہا تھا۔ تو اس انسان نے ایک بہت چھوٹی سی چیز سے بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیا تھا۔ یہاں پہ یہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اس انسان کے پاس بہت کچھ تھا، زبردست باغ تھا، مگر فائنلی کیا ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، راکھ بن گیا۔ تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں، جن کے پاس شاید وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے تھوڑے سے وسائل سے اور اپنے تھوڑے سے وقت میں وہ زندگی میں بہت کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، مگر جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر کے نہیں جاتے، اپنا سب کچھ ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس باغ کو جب جس تصور کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ اتنا زبردست باغ تھا، مگر باغ ختم ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، گویا کہ انسان کی زندگی بھی تو ایسے ہی ہے، کبھی اتنی رونق ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رونق ختم، طاقت ختم، سب چہل پہل زندگی کی ختم ہو جاتی ہے اور انسان فنا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ کمپیریزن کیا گیا دو طرح کی زندگیوں کا کہ کون لوگ تھوڑے سے بھی بہت کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، یا تھوڑی زندگی جی کے بھی بہت بڑے بڑے کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور کون لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنی ہی زندگی جیتے ہیں جتنے وہ لوگ بھی جیتے ہیں، اور شاید ان کے پاس وسائل ان سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، مگر وہ اپنا وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بڑے ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا سے جانے والوں میں جو سب سے بڑا پچھتاوا پایا جاتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں زندگی میں وہ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ایک بہت پرانی حکایت بیان کی جاتی ہے، اس کی حقیقت تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک مرنے والے انسان کے پاس 3 چیزیں ایسی آتی ہیں جو اس کو گھور رہی ہوتی ہیں اور اسے نفرت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک وقت ہوتا ہے، دوسرا صلاحیت ہوتی ہے، اور تیسرا وسائل ہوتے ہیں۔ شاید مجھے کچھ بھول رہا ہو، لیکن غالباً یہی 3 ہوتے ہیں۔ وقت اور صلاحیت کے بارے میں تو مجھے کنفرم ہے۔ تو گویا کہ وہ اس انسان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تیری زندگی میں تھا، میں وقت تھا تیری زندگی میں، تو نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ صلاحیت کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تیری زندگی میں تھی لیکن تو نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ وسائل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرے آس پاس ہی کہیں تھا لیکن تو نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ یہ فلسفہ بہت حد تک ریلیونٹ کرتا ہے اس حدیث مبارکہ سے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کی 5 چیزوں سے پہلے قدر کر لو۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ لوگوں کی بایوگرافی ضرور پڑھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بہت کام کر کے چلے گئے، وہ اتنا ہی جیے جتنا کہ ہم جیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی 24 گھنٹوں کا ہی وقت ہوا کرتا تھا، اور شاید وسائل بھی بہت محدود ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو گویا کہ پوری ایک جماعت کا کام کر کے گئے ہیں، ایک صدی کا کام کر کے گئے ہیں۔ اس کی قریب قریب کی مثال تو ہمیں حکیم سعید کی بھی نظر آ جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں۔ تو گویا کہ یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑا جی کے جاتے ہیں مگر بہت کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ہی جیتے ہیں مگر جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کابرین کہا کرتے تھے کہ زندگی کام کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم اچھا جی نہیں سکے، ہم ایک نفع والا انسان اور مسلمان نہیں بن سکے۔